بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے، وہ یہ کہ جو میرے UAE کے ویورز ہیں، فالورز ہیں، اور جو UAE سے متعلق خبریں، تبصرے اور معلومات جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے نیا چینل لانچ کیا گیا ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس لنک پر جا کر اسے کلک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن اس والے چینل کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ UAE سے متعلق تازہ ترین خبریں اور معلومات آپ تک بر وقت اور روزانہ کی بنیاد پر پہنچ سکے۔ آپ کا شکریہ۔ پاکستان میں آج کل ایک مرتبہ پھر عدالتیں نہ صرف زیر بحث ہیں، موضوع بحث ہیں، بلکہ ان پر تنقید کی جا رہی ہے، شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ یعنی عدالتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا وہ تنقید کی زد میں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا عدالتوں پر تنقید کرنا ہمارا حق ہے؟ کیا یہ تنقید کرنا جائز ہے؟ مگر اگر تنقید ہے بھی تو کیوں کی جا رہی ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے وہ کوئی اتنی روشن نہیں ہے، اتنی تابناک نہیں ہے۔ یعنی ہماری عدالتیں بجا طور پر متعدد ایسے متنازع فیصلے ہیں جن پر وہ فخر نہیں کر سکتی۔ میں زیادہ لمبی تاریخ میں نہیں جاتا، لیکن حالیہ تاریخ، یہ 5-7 سال کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو عدالتوں نے متعدد ایسے متنازع فیصلے کیے ہیں جن کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے قبول کیا ہے، نہ عوام نے قبول کیا ہے، نہ لیگل فریٹرنٹی یعنی وکلاء برادری نے ان کو قبول کیا ہے، نہ ہی متعدد جج صاحبان نے ان کو قبول کیا ہے۔ ہمارے جج صاحبان، میں سب کی بات نہیں کر رہا اور میں کسی ایک عدالت کی بات نہیں کر رہا، ہمارے جج صاحبان ہمیشہ متنازع رہے ہیں۔ کچھ جج صاحبان تو انتہائی متنازع رہے ہیں۔ اب جب عدالت میں کسی ایک فرد واحد کے خلاف کوئی فیصلہ آئے اور وہاں جج صاحبان کے اہل خانہ موجود ہوں اور وہ فیصلہ آنے پر خوش ہوں، نعرے لگائیں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے سینئر جج صاحبان کی اولادیں آؤٹ آف ٹرم غیر قانونی طور پر ملازمت حاصل کرتی ہیں، ان کو اس کیڈر سے دوسرے کیڈر میں لیا جاتا ہے جہاں صرف CSS آفیسر جا سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اور جب اس بات کی نشاندہی کی جائے تو پھر وہی معزز جج صاحب بطور سینئر جج اپنے صاحبزادے کا کیس سنتے ہیں۔ جب یہ پتہ چلے کہ کسی جج صاحب کے کسی صاحبزادے کو پاکستان کی بہت بڑی کاروباری شخصیت نے اسپانسر کر رکھا ہے، وہ ان کے فرسٹ کلاس وزٹس کے جو ایئر لائن کے ٹکٹ وہ شخصیت ادا کرتی ہے، 7 سٹار ہوٹلوں میں سٹے وہ شخصیت برداشت کرتی ہے، ان کی شاپنگ وہ شخصیت برداشت کرتی ہے، تو ظاہر ہے وہ ان ریٹرن کچھ مانگے گی بھی۔ اور پھر جب تحقیقات ہو تو جج صاحب کہیں کہ نہیں، اپنے بیٹے کا کیس میں نے خود سننا ہے، اور پھر مٹی پاؤ اور کام چلاؤ۔ اسی طرح متعدد جج صاحبان ایسے ہیں، کچھ ریٹائرڈ، اور میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ حاضر سروس، کیونکہ میرے اندر سخت نہیں ہے توہین عدالت کی کارروائی کو برداشت کرنا، اور نہ ہی میں عمران خان ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ کسی ریٹائرڈ جج صاحب، میں جج ہی کہہ دیتا ہوں، کہ اہل خانہ عمران خان کے فین ہیں، ان کی صاحبزادی کسی دوسرے ملک سے پاکستان آئی ہے، وہ عمران خان سے ملنا چاہتی ہے۔ جب عمران خان خود اپنے منہ سے یہ کہیں کہ فوجی افسران کی بیگمات اور ان کے بچے میرے فین ہیں، میرے سپورٹر ہیں، اسی طرح وہ جب یہ کہیں کہ جج صاحبان کی بیگمات اور ان کی اولادیں میری سپورٹر ہیں، تو پھر تنقید تو بنتی ہے۔ اب گزشتہ روز آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں
عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، البتہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک مہلت دی گئی جو نہیں دی جانی چاہیے تھی، کہ 7 دن کی مہلت کہ جناب آپ اپنے فیصلے پر غور کریں، نظر ثانی کریں۔ ملزمان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں ہوتا، اور عام طور پر جب توہین عدالت کا ملزم عدالت میں جائے تو اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، موصوف کو یعنی عمران خان کو بڑی عزت احترام کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو سزا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ پاپولر لیڈر ہے، پھر ہم عوام کو ابھی تک روکا ہوا ہے، پھر عوام باہر نکل آئیں گے تو کیا عوام باہر نکل کر عدالتوں پر حملہ کر دیں گے؟ ایک اور بیان میں فواد چودھری کہتے ہیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججوں کو عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے۔ اندازہ کیجئے، کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود حکومتی رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف ہم سے سوتیلوں کا سلوک کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب ایک شخص سے لاڈلے کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج ہی کی آپ مثال لے لیجئے، انسداد دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے عمران خان پر جو قائم ہے، آج وہ وہاں پہلے تو پیش نہیں ہوئے عدالت میں، ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست کی گئی، لیکن جج صاحب نے کمال مہربانی کی، انہوں نے کہا کہ جب تک ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوتا کوئی ضمانت عبوری نہیں دی جا سکتی۔ بالآخر عمران خان دوبارہ عدالت میں آئے اور ان کی ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع کر دی گئی، عبوری ضمانت میں۔ اب اس طرح کی جو سہولتیں ہیں، اس طرح کی جو رعایتیں ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کو میسر نہیں تھی۔ یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وزرائے اعظم کو نااہل کیا گیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ طلال چودھری، دانیال عزیز، یہ اس وقت ایم این اے تھے، انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی، ان کی معافی کو قبول نہیں کیا گیا اور ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ جب وہ اپیل میں گئے تو مبینہ طور پر بقول طلال چودھری اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ ان کا بس چلے تو وہ طلال چودھری کی سزا میں اضافہ کریں، یہ جج صاحب کا کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نہال ہاشمی کو 1 کے 2 مہینے کی قید سنائی گئی، نااہل بھی کیا گیا، وہ سینیٹر تھے، لیکن جب عمران خان توہین کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود اور معافی نہ مانگنے کے باوجود عدالت میں پیش ہوئے، اور ہاں 5 ججز پر عدم اعتماد کرنے کے باوجود جب عدالت میں پیش ہوئے تو ان سے حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک لاڈلے کا سا برتاؤ کیا گیا۔ ان کو معزز چیف جسٹس صاحب نے یہ ضرور کہا کہ آپ کے دور میں بھی ٹارچر ہوتا رہا ہے، آپ کے دور میں بھی لوگ غائب ہوتے رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان جو جرنلسٹ ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پھر وہیں پر ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون نے یہ معاملہ اٹھایا کہ جناب فواد چودھری کیا کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں حامد خان نے کہا کہ اس ایسے شخص سے آپ اچھائی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ حامد خان جو ہے ان کے فواد چودھری کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں فواد چودھری کے کچھ ایسی حرکتوں کا ذکر بھی کر رکھا ہے کہ کس طرح وہ، جب ان کے ایک چچا ہائی کورٹ کے جج تھے، کس طرح وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے، کس طرح لوگوں سے پیسے لے کر ان کے حق میں فیصلے کرواتے تھے۔ فواد چودھری کے بارے میں یہ حامد خان نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، اور حامد خان جو ہیں وہ ان کے ججز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، سینئر وکیل ہیں۔ حامد خان کو اسی وجہ سے عمران خان نے اپنا وکیل بنایا، بابر اعوان کو وکیل نہیں بنایا۔ اب یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جب عام پبلک میں یہ تاثر جائے۔ اچھا مزے کی بات سنا، اس کے بعد عمران خان نے انصافیوں سے، یعنی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگوں سے اس پیشی کے بعد خطاب کیا، ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد، اور کہا کہ پاکستان میں امیر کے لیے ایک قانون، غریب کے لیے دوسرا قانون، طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو۔ آپ نے 3.5 پونے 4 سال کیا کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ آپ کسی عدالت میں پیش ہوئے؟ ابھی بھی آپ عدالتوں کو للکارتے ہیں، آپ توہین کرتے ہیں، آپ اوئے کر کے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، سرکاری ملازمین اور ریاست پاکستان کے افسران کو آپ دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ جو آئی جی، ڈی آئی جی، سی ایس ایس آفیسرز ہوتے ہیں، یہ کسی حکومت کے ملازم نہیں ہوتے، یہ ریاست پاکستان کے ملازم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات پر ہنسائی جا سکتا ہے، تمسخر ہی اڑایا جا سکتا ہے
کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے اور معذرت کے ساتھ کچھ جج صاحبان بھی ان کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں، وہ شخص یہ بات کر رہا ہے کہ کمزور کے لیے اور قانون، طاقتور کے لیے اور قانون۔ اگر عمران خان کی جگہ اس طرح کے کیسز کسی عام، اندازہ کیجیے کسی عام MNA کے خلاف ہوتے تو کیا ہوتا؟ اب تک وہ کب کا نائل ہو چکا ہوتا، کب تک اس کو سزا سنا دی گئی ہوتی۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ثاقب نثار کی عدالت میں چٹکی بھر میں سو نوٹس ہوتا تھا اور چٹکی بجاتے بندوں کو طلب کیا جاتا تھا، ان کی تصدیق کی جاتی تھی، ان کو شرمندہ کیا جاتا تھا، چاہے وہ کتنے گریڈ 22 کے سرکاری افسران ہوں، چاہے وہ کوئی وفاقی وزیر ہو۔ یہ ساری چیزیں ہماری عدلیہ کی تاریخ کا ایک حصہ ہے اور ایک سیاہ باب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایرا غیرہ نتھو خیرہ معزز عدالتوں، معزز جج صاحبان پر تنقید کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے۔ اس کو قانون کی الف بے کا نہیں معلوم ہوتا، لیکن یہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ اور میں؟ کیا سیاستدان؟ نہیں، جج صاحبان۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان، شاید ان کا نام تھا، جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا کو نہ صرف جائز قرار دیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ آئین میں اپنی مرضی کی ترمیم بھی کر سکتے ہیں، ترمیم نہیں ترامیم کر سکتے ہیں۔ اور اسی بینچ میں افتخار محمد چودھری بھی موجود تھے جو بعد ازاں چیف جسٹس بنے، اور پھر ہم نے عدلیہ بحالی کی تحریک۔ یہ سب شخصیت پرستی، شخصیت کے گرد ہم لوگ گھومتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ آج دن تک پاکستان کا ایک ادارہ سوائے فوج کے، اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سوائے فوج کے ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جس کو ہم مضبوط ادارہ کہہ سکیں۔ کوئی کس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہے، کوئی کس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہے، کوئی اپنی اہلیہ کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہے، کوئی اپنے بچوں کے ہاتھوں ایموشنل بلیک میل ہوتا ہے، کوئی سیاستدانوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہے، کوئی ISI کے افسران کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے بدقسمتی سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ججز کو اور عدلیہ کو ایسی تنقید کا سامنا ہے جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ عمران خان کے حق میں فیصلہ ہے تو اپوزیشن اس کو لتاڑتی ہے، اپوزیشن کے خلاف فیصلہ ہے تو اپوزیشن لتاڑتی ہے، اور اگر عمران خان کے مخالف فیصلہ آئے یا کوئی کارروائی ہو تو پھر تحریک انصاف والے ججوں کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں، پھر ان کے پوسٹرز پر جوتے برساتے ہیں، پھر ان کو ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن عدالتیں ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ جب آپ ایک شخص کو توہین عدالت میں مثال نہیں بنائیں گے تو پھر پوری قوم اسی طرح آپ کی توہین کی مرتکب ہوتی رہے گی۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔